دیوبندی اسی المحند علی المفند میں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک اللہ کے عرش اور کرسی سے افضل ہے. یہ انہوں نے سٹیٹمنٹ لکھی, نہ کوئی قرآن کی آیت نہ کوئی حدیث, یہ کلیم کیا. اور جب کوئی پوچھتا ہے کہتے ہیں جی آپ نبی الاسلام کی شان کو نہیں مانتے. اور بھائی شان کو ہم مانتے ہیں, لیکن یہ عقیدہ تم نے کہاں سے نکالا؟ بزرگوں نے لکھا. وہ بزرگوں کو چھوڑو بھائی, عقیدہ تو اصولی مسئلہ ہے, اس کے لیے ثبوت قطعی الدلالہ ہونا چاہیے, نص قطعی سے ثابت کرو. کیا صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا؟ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے, حضرت عبیدہ تابعی رحمہ اللہ تعالی سے ابن سیرین تابعی نے کہا کہ میرے پاس نبی الاسلام کا ایک بال مبارک ہے جو مجھے انس ابن مالک نے دیا تھا گفٹ. تو وہ عبیدہ تابعی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میرے پاس رسول اللہ کا ایک بال ہونا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے. تو صحابہ اور تابعین کے پاس تو نبی الاسلام کے بال مبارک تھے, حتیٰ کہ بخاری میں آتا ہے کہ ہماری ماں ام سلمہ سلام اللہ علیہا نبی الاسلام کا بال مبارک ایک انہوں نے ڈبیا میں رکھا ہوا تھا, جب کوئی بیمار ہو جاتا اس کا دھون شفا کے لیے دیتی تھی. کیا کسی صحابی اور تابعی نے یہ دعویٰ کیا کہ نبی الاسلام کا یہ بال مبارک اللہ کے عرش اور کرسی سے افضل ہے, جو رسول اللہ کے جسم کا حصہ تھا بال مبارک؟ اور تم نے کہا قبر مبارک. کہتے نہیں جی ہم نے قبر مبارک اس لیے کہا کہ وہ حصہ زمین جو قبر میں حضور سے ٹچ کیے ہوئے ہے, اسی خمیر سے چونکہ رسول اللہ کو اللہ نے بنایا, تو چونکہ نبی الاسلام اس کائنات میں سب سے افضل ہے. بالکل نبی الاسلام اللہ کے عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے, کیونکہ عرش اور کرسی مخلوق ہے اور مخلوق میں رسول اللہ کے مقابلے پہ کوئی نہیں, ہم مانتے ہیں. لیکن تم نے قبر کی بات کیوں کی؟ کہتے ہیں جی اس مٹی سے تیار ہوا, جس مٹی سے نبی الاسلام نے تیار ہونا تھا وہ تو ہو گئے. جو قبر کی اب مٹی ہے وہ نبی الاسلام کے جسم کا حصہ نہیں ہے, ورنہ تو حضرت ابوبکر عمر کی قبریں بھی ساتھ ہیں, وہ بھی اللہ کے عرش سے افضل ہوئے. اور یہ کس نے تمہارے دماغ میں یہ فطور ڈالا کہ تم یہ بیٹھ کے ایکویشنز بناؤ اس نبی کے بارے میں جس کی حدیث ہے صحیح بخاری میں؟ دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا, اور تم نے اتنی جرت کی. دوسری طرف بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی الاسلام کی وفات کے جب دن قریب آئے, آپ بیماری کے عالم میں, اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ بار بار چہرے اقدس سے چادر کو ہٹاتے تھے اور کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر, انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اور اما عائشہ کے الفاظ ہیں اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم نبی الاسلام کی قبر مبارک کو زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتے, لیکن ہمیں خطرہ تھا کہ لوگ سجدہ کریں گے اس لیے قبر مبارک کو اوپن نہیں چھوڑا. جو اس زمانے میں بھی قبر مبارک پہ جاتا تھا اما عائشہ کی اجازت سے وہ دروازہ کھولتی تھی تو اندر جاتا تھا, اور اس کے بعد تو خیر اب اندر جانے والی بات ہی نہیں, اب تو لوگ باہر سے حاضری دے کے چلے جاتے ہیں سلام عرض کر کے. پھر بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 بیویاں آپ کی وفات کے دنوں میں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی, سیدہ ام سلمہ, ام حبیبہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہن اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو انہوں نے آپس میں بات کی, ام حبیبہ اور ام سلمہ نے, یہ 2 سینئر تھیں اور انہوں نے ہجرت مدینہ سے پہلے ہجرت حبشہ بھی کی ہوئی تھی اپنے ایکس ہسبینڈز کے ساتھ اس زمانے میں. تو وہ ذکر کر رہی تھی جب ہم حبشہ گئے تھے تو ہم نے ایک گرجا دیکھا تھا ماریا نام کا, جہاں پر کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھی. تو نبی الاسلام اس تکلیف کے عالم میں بھی اٹھ کے بیٹھ گئے. آپ نے کہا یہی ان کی خرابی تھی, جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا تو اس کی قبر کے اوپر وہ تصویریں لٹکا دیتے تھے اور پھر وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے. یہ لوگ قیامت والے دن بدترین مخلوق بنا کر اٹھائے جائیں گے جو اس طریقے سے عمل کیا کرتے تھے. اندازہ کریں جس نبی کی یہ تعلیمات ہوں وہاں پہ آپ یہ رسک لیں گے کہ نبی الاسلام کی قبر اطہر جو ہے وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے. بیسیکلی یہ وہی صوفیوں کو جو ایک کمپیرزن کروانے کا شوق آتا ہے نا, شان الوہیت کا اور شان رسالت کا. چونکہ قرآن میں آیا نا الرحمن علی العرش استوى, رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تو رحمان اپنے عرش پہ ہے, اس کی ہم مثال نہیں بیان کریں گے جس طرح میں کرسی پہ بیٹھا ہوں, جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. لیس کمثلہ شیء, اس کی مثل کوئی شے نہیں. تو پیرلل میں انہوں نے کہا کہ عرش پہ اللہ تعالیٰ مستوی ہے اور قبر رسول میں نبی الاسلام ہے, نبی الاسلام کی قبر مبارک اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے. یہ پیچھے مینٹلٹی تھی, وہی شرکیہ جو عقائد و نظریات ہیں. یہ میں نے آپ کو اس کی لاجک بتائی کہ پیچھے کر رہے کیا ہیں. پھر کہتے ہیں جی نہیں وہ ہم کہہ رہے ہیں وہ حصہ زمین جو حضور کے ساتھ ٹچ ہے. تو میں نے کہا تھا صحیح مسلم میں لکھا ہے نبی الاسلام کے ساتھ تو کوئی حصہ زمین ٹچ بھی نہیں کر رہا. آپ کی قبر مبارک میں تو سرخ چادر بچھائی گئی تھی تاکہ وہ مٹی نبی الاسلام کے جسم کو نہ لگے. تو تمہیں تو چاہیے کہ پہلے اس چادر مبارک کو کہو
کفن مبارک کو کہو, اور سب سے بڑھ کر صحابہ کے پاس بال مبارک تھے, ان کے تو دماغ میں بھی کبھی یہ بات نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ کے بالوں کو اللہ کے عرش سے افضل کہہ لیں. اب میں یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ساتھ ساتھ جو انہوں نے جواب دینے تھے نا, میں ان کے جواب بھی پہلے ریکارڈ کروا دوں, مجھے دوبارہ ویڈیو نہ ریکارڈ کروانی پڑے. دیکھیں اتنی نیکی کو کسی کے ساتھ کر سکتا ہے کہ مخالفین کے دلائل بھی ذکر کرے, پھر اس کا بھی جواب دے, پھر کہ جی ٹائم قیامت تک جائے تو اڑی آنے والی نسلیں بھی جواب دیں. تیسرا عقیدہ علماء دیوبند کا, دیوبندی عقیدہ, شیطانی عقیدہ نہیں, اگرچہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ شیطان کے راستے پہ, لیکن ہم کہتے ہیں یہ دیوبندی عقیدہ المحند المفند میں وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک میں جو زندگی ہے وہ دنیا کی سی ہے. ہم کہتے ہیں جی یہ دنیاوی زندگی تو ثابت نہیں, وہ کہتے ہیں نہیں دنیا کی سی, یہ وہی طریقہ واردات ہے, الفاظ ایسے لکھنے, ہم برزخی مانتے ہیں لیکن دنیا کی سی ہے. ہم کہتے ہیں دنیا کی سی سے کیا مراد, وہ کہتے ہیں چونکہ جسم عطر قبر مبارک میں سلامت ہے اس لیے وہ دنیا کی سی ہوئی. بھئی جسم عطر سلامت ہے لیکن وہ جسم عطر سانس نہیں لے رہا, وہ کھانا نہیں کھا رہا, وہ ٹوائلٹ نہیں جا رہے, وہ آخرت کی زندگی میں ہے, آخرت کا رزق ان کو ملتا ہے جس کا اس دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, وہ برزخ کی زندگی ہے. وہ کہتے ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن دنیا کی سی ہم نے اس لیے کہا, ہم نے اس پہ بھی کہا نہ, جھوٹ بول رہے ہو تم. تمہارے شیخ زکریا کاندلوی نے فضائل حج میں لکھا, باپا جانی نے فضائل سنت میں لکھا, اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے ویڈیو میں یہ واقعہ بیان کیا ہے, درس حدیث میں یہ جعلی واقعہ بیان کر رہے ہیں. تو مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا, اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا. احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا اور دست مبارک پھر واپس کر. اتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا, اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے, اور لکھا ہے کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا. اب تو کوئی گنجائش نہیں رہے گی. کیا واقعہ, وہ کہتے ہیں نبی الاسلام کی وفات کے 550 سال کے بعد 555 ہجری میں شیخ احمد رفاعی جو عبد القادر جیلانی کے خلیفہ تھے قبر رسول پہ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں مصر سے آیا ہوں. نعتیہ شعر کہا, پہلے میری روح وہاں سے آستانہ اقدس پہ حاضری دیتی تھی, آج میں خود آیا ہوں تو اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالے, میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, بوسہ دینا چاہتا ہوں. کہتے ہیں 90,000 لوگوں کی موجودگی میں نبی علیہ السلام نے خواب میں نہیں بیداری میں قبر عطر سے ہاتھ باہر نکالا, شیخ احمد رفاعی نے بوسہ دیا, اور کہتے ہیں اس منظر کو 90,000 لوگوں نے دیکھا. ایویں جعلی گل ہے, قبر مبارک سے ہاتھ جب باہر نکلے گا 90,000 لوگ تو دیکھ ہی نہیں سکتے. اس سے بڑا جھوٹ یہ کہ 90,000 کا مجمع اس وقت مسجد نبوی میں آتا ہی نہیں تھا. اور پھر کہتے ہیں عبد القادر جیلانی بھی موجود تھے, انہوں نے بھی یہ منظر دیکھا, اور بدبختی یہ کہ عبد القادر جیلانی نے چومیا کوئی نہیں, مرید نے چوم لیا, احمد رفاعی نے, پیر نے نہیں چومیا. یہ واقعہ چینج کرو, اس میں لکھو کہ سب سے پہلے مرید احمد رفاعی نے ادب کیا اور کہا کہ شیخ صاحب آپ پہلے چومے, یہ آپ کے وسیلے سے مجھے سب کچھ ملا ہے. ادھر یہی کرتے ہیں نا, کہتے ہیں پہلے پیر کا حق ہے, وہ پیر نو بولی گیا, وہ واقعی جعلی سی, نہ عبد القادر جیلانی نو پتا تھا نہ احمد رفاعی نو پتا. اب میں سوال کرتا ہوں کہ یہ بیداری کا واقعہ جو تم نے لکھا تو تم نے بتا دیا کہ تم نبی علیہ السلام کو بالکل دنیا والی حیات میں مانتے ہو. یہ ہاتھ مبارک کبھی مولا علی کے لیے باہر نہیں نکلا, کبھی سیدنا ابو بکر کے لیے نہیں نکلا, کبھی سیدہ عائشہ کے لیے نہیں نکلا, سب سے بڑھ کر سیدہ فاطمہ کے لیے نہیں نکلا جو 6 مہینے صرف زندہ رہی, حضور کے غم میں فوت ہوگی کہ حضور کبھی زیارت نہیں کروا دیتے ان کو قبر پہ. اما عائشہ جب جنگ جمل کے لیے نکلی اس وقت نبی علیہ السلام اسی حجرے مبارک سے نکل کے گئی تھی, ان کو روک لیتے ہاتھ مبارک سے کہ نہ جاؤ, بعد میں تم نے اس کے اوپر جو شرمندہ ہونا ہے یہ کام ہی نہ کرو. سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کو نبی علیہ السلام نے نہیں روکا. تو جو چیزیں یہ بعد میں کلیم کر رہے ہیں جو لوگ حقدار تھے ان کے حق میں نہیں ہے, اس کا مطلب ہے یہ باتیں ساری کی ساری جعلی ہیں, جھوٹی ہیں. اور اس سے قطن کو یہ نہ سمجھے کہ ہم نعوذ باللہ من ذالک حیات النبی جو برزخی ہے اس کے قائل نہیں ہیں. یہ مماتیوں کے ساتھ جب ڈسکشن کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی وہ والا عقیدہ رکھتے ہیں, نعوذ باللہ. ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی قبر مبارک اگر آج بھی کھودی جائے آپ ویسے ہی ہیں جیسا کہ آپ کو دفنایا گیا تھا پہلے دن. کوئی جسم مبارک حرکت نہیں کر رہا ہوگا, کوئی سانس نہیں چل رہی ہوگی, لیکن جسم مبارک بالکل سلامت ہوگا. اور اس عقیدے کی جڑ قرآن میں ہے, سورہ سبا کی آیت نمبر 14 میں, کہ حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے سہارے بیٹھے تھے, اسی حالت میں فوت ہو گئے. کئی ہفتے گزر گئے, کئی مہینے گزر گئے, کیونکہ دیمک ایک دن میں نہیں چاٹتی, ان کی لاٹھی کو دیمک چاٹتی رہی حتیٰ کہ لاٹھی ٹوٹی تو ان کا جسم اطہر نیچے آیا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم اطہر وفات کے بعد بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ کتنا عرصہ سلامت رہا. ابو داؤد کی حدیث تو الگ سے ہے نا, ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے نبیوں کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے, مٹی کبھی نہیں ان کے جسموں کو کھائے گی. اس کے علاوہ بھی کافی ساری روایتیں ہیں, مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے, فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر موجود ہے.
حضرت عمر کا قول کہ نبیوں کے جسموں کو نہ تو مٹی کھاتی ہے، نہ درندے کھاتے ہیں، نہ آگ جلاتی ہے، یہ نبیوں کا پروٹوکول ہے، نبیوں کا تو بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ حضرت عمر کا پاؤں مبارک آلموسٹ 60 سال کے بعد حجرہ عائشہ کی دیوار گرنے سے، صحیح بخاری میں آتا ہے، باہر نکل آیا اور لوگ پریشان ہو گئے کہ نبی الاسلام کا پاؤں مبارک نکلا ہے۔ پھر عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا، انہوں نے پہچان لیا، انہیں قبروں کی لوکیشن کا پتہ تھا، وہ ام عائشہ کے بھانجے تھے، محرم تھے، وہ کافی دفعہ قبروں کو دیکھ چکے تھے، انہوں نے کہا یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے۔ پھر لوگوں نے پاؤں کو اندر کر کے دوبارہ سے وہ قبر تعمیر کر کے تو وہ حجرہ بنا دیا۔ اب اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ اتنے لوگ پاؤں دیکھ رہے ہیں تو حضرت عمر نے پاؤں اندر کھینچ لیا، ورنہ اتنے لوگ کسی کا پاؤں دیکھ رہے ہو، اگر اس کی زندگی دنیا کی سی ہو تو وہ خود ہی اندر کر لے، تو پکڑ کے اندر کرنا پڑا۔ تو حیات النبی کو ہم مانتے ہیں آخرت کی، یہ جو دنیاوی انہوں نے کلیم کی ہوئی ہے یہ بالکل جعلی واقعہ ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب ان کے زمانے میں قحط پڑ جاتا تو وہ عباس ابن عبد المطلب کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا کرتے اور کہتے اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ پہلے پہل ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے، ان کی دعا کی برکت سے تو بارش نازل فرماتا تھا، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما۔ حضرت عمر نے نہیں کہا یا رسول اللہ آپ اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالیں، اور میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر کہ آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، 1500 صحابہ نے پیا، جانوروں کو بلایا، سٹور بھی کر لیا، اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم 1,00,000 بھی ہوتے وہ پانی زیادہ تھا۔ اور حضرت عمر یہ منظر خود دیکھنے والوں میں شامل ہیں، بلکہ صحیح مسلم میں تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر کی خواہش میں نبی الاسلام نے ایک اور موقع پہ بھی دعا فرمائی اور تھوڑا سا پانی اور کھانا سینکڑوں لوگوں کو فائد کر گیا۔ جس شخصیت نے اپنی آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھا تھا کہ آپ کے مبارک ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، ان کا کام تھا کہ وہ کہتے کہ حیات النبی کا تقاضا ہے کہ شیخ احمد رفاعی کے لیے جو ہاتھ نکلنا ہے، یا رسول اللہ آپ ہاتھ نکالیں، میں پانی کا پیالہ لے کے آیا ہوں، اس میں ہاتھ رکھیں اور سراب کر دیں امت کو۔ ایسا نہیں ہوا، یہ بات کہ وہ جعلی واقعات بتاتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ سے، جس میں اعمش کی تدلیس ہے، جعلی روایت ہے، اس کا میں نے کئی دفعہ پوسٹ مارٹم کیا اپنی ویڈیوز کے اندر۔ یہاں بخاری شریف میں حضرت عمر کا عقیدہ موجود ہے۔ تو قبر مبارک سے ہاتھ حضرت عمر نے باہر نہیں نکلوایا، جنہوں نے معجزہ دیکھا ہوا تھا احمد رفاعی نے بھی کوئی نہیں نکلوایا، کہانیاں ان کی چل رہی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرعون کے جادوگروں کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو اژدہا بنا کر مسلط کر دیا تھا نا، ان کے بزرگ بابوں کے نظریات کے اوپر اور ان کی کٹر پبلک کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس پلیٹ فارم کو اژدہا بنا کر مسلط کر دیا۔ میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ چوتھا دیوبندی عقیدہ، ہم شیطانی عقیدہ نہیں کہتے، دیوبندی عقیدہ۔ وہ اشرف تھانوی صاحب چونکہ صوفی تھے، انہوں نے المحند علی المفند پہ جب سگنیچر کیے تو وہاں بھی انہوں نے لکھا اشرف علی تھانوی حنفی چشتی، چشتیہ سلسلے میں وہ بیت والا معاملہ بھی کرتے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ چشتیہ کے جو صوفیاء ہیں ان سے جو شتیہات کے نام کے اوپر بونگیاں نکلیں، ان کے دفاع کے اوپر ایک رسالہ لکھا ہے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العڈیہ۔ اس میں جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ معین الدین چشتی صاحب نے جو اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، تو مرید کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کام بڑا غلط ہوا ہے، اس کے اوپر تو شرعی گرفت بنتی ہے۔ تو اس کا پھر انہوں نے جواب دیا ہے۔ واقعہ تو بڑا مشہور ہے کہ معین الدین چشتی صاحب کے پاس مرید ہونے کے لیے ایک بندہ آیا، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تو کلمہ کیسے پڑھتا ہے؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو انہوں نے کہا ایک دفعہ تو پھر یوں پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ والعیاذ باللہ تعالی۔ اس نے پڑھ دیتا، دیوبند دماغ بند، ان کہنے کے دیوبند مدرسہ تھے اس ٹائم ہے نہیں سی، 633 ہجری میں فوت ہوئے، بھائی تو اڑے ہی بٹے سن نا، دیوبند مدرسہ جو بنا ہے وہ صوفیاء کی لیگیسی کو لے کے چل رہے۔ تو پھر خواجہ صاحب نے اس کو بیعت بھی کر لیا اور اسے انعام سے بھی نوازا۔ اس کے اوپر بریلویوں نے مناظرے بھی کیا، آپ کو پتا ہے مفتی حنیف قریشی صاحب نے بھی کیا، ایک وہ چھوٹو مولوی ہے اس نے بھی اپنے بڑے کے ساتھ بیٹھ کے کیا، اور خود پیر میر علی شاہ صاحب نے تحقیق الحق فی کلمت الحق میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا روحانیت کے نام پہ۔ شکر ہے غلام احمد قادیانی کے ساتھ ان کا کوئی مجادلہ نہیں ہوا، ورنہ اگر یہی عبارت وہ رکھ دیتا تو کس گراؤنڈ کے اوپر یہ کھڑے ہوئے تھے، دو پرائی نکل آنے سن نا۔ اور اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب نے تو سبع سنابل جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا تھا اس کتاب کی تعریف کی، اور فتاوی رضویہ میں لکھا کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے والعیاذ باللہ تعالی۔ یہ سارے بابے اس میں رگڑے میں آتے ہیں۔ احمد بریلوی المتوفا 1921 عیسوی، پیر میر علی شاہ صاحب المتوفا 1937 عیسوی یعنی 1937 میں ان کی وفات ہوئی، اور اشرف علی تھانوی المتوفا 1944 عیسوی۔
آج ہم تھانوی صاحب کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ انہوں نے چشتی رسول اللہ والے واقعے کا دفاع کیا اور انہوں نے 3 جواب دیے. یہ 3 جواب آپ کو بتائیں گے کہ ان لوگوں کا علمی لیول کیا ہے, جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں 2000 کتابیں لکھی ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں. انجینئر صاحب آپ تو ان کے ٹخنوں کے برابر بھی نہیں ہیں. اللہ کا شکر ہے جی, اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ ہی رکھے. آپ حیران ہوں گے کہ جواب کیا دے رہا ہے. پہلا جواب اس نے پتہ کیا دیا, اس نے کہا کہ یہ جو چشتی رسول اللہ انہوں نے پڑھوایا نا, تو یہ انہوں نے کوئی دعوی نبوت نہیں کیا. چشتی رسول اللہ سے مراد انہوں نے لیا ہے کہ چشتی نبی علیہ السلام کا رسول ہے, یعنی ان کا نمائندہ ہے. دیکھیں کتنی باطل تعبیر. اور پھر انہوں نے اس کی دلیل میں کہا کہ سنن نبی داؤد میں حدیث موجود ہے, مشکات کے اندر بھی آئی, ترمذی میں بھی موجود ہے, سنن نسائی میں بھی ہے, سنن ابن ماجہ میں بھی ہے, کہ ایک صحابی تھے, ان کو نبی علیہ السلام نے میدان عرفات میں اناؤنسمنٹ کے لیے بھیجا, تو انہوں نے کہا کہ انی رسول اللہ الیکم, میں رسول اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رسول بھیجا گیا ہوں, نمائندہ ان کا پیغام لے کر آیا ہوں. وہ کہتے ہیں دیکھیں اس صحابی نے بھی کہا کہ انی رسول اللہ. اشرف تھانوی نے یہ آدھی عبارت نقل کی, انی رسول اللہ لکھ دیا. اس صحابی نے انی رسول اللہ نہیں کہا, اس صحابی نے کہا تھا انی رسول اللہ علیکم, میں رسول اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں. وہاں رسول نمائندے کے معنوں میں تھا, اس نے یہ نہیں کہا انی رسول اللہ. تھانوی نے یہ لکھا ہے انی رسول اللہ. بابے کو بچانے کی خاطر آدھی بات لکھ دی. حدیث میں تھی سنن نبی داؤد میں انی رسول اللہ علیکم, میں بھیجا گیا ہوں رسول اللہ کی طرف سے تمہاری طرف. وہ بھیجا گیا ہوں, وہ رسول وہ والا تھا. 2 دفعہ رسول آیا, اس نے ایک دفعہ ڈال کے نا بابے کو بچا لیا کہ صحابہ کرام بھی کہتے تھے ہم رسول اللہ ہیں. نہیں, وہ کہتے تھے ہم رسول اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں, یعنی ان کے نمائندہ ہیں. ان معنوں میں تو ظاہر ہے کہ بات کی جا سکتی ہے. عربی زبان میں تو ڈاکیے کے لیے بھی رسول کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جب یہ گاندھی صاحب گئے تھے نا سعودیہ, تو وہاں پر ان کے لیے جو بینر لگائے گئے تھے ان پہ لکھا ہوا تھا رسول امن, یعنی یہ امن کے پیغمبر ہیں. جو کچھ عرصہ پہلے وہ پی ٹی آئی کے ایک جلسے میں بھی خان صاحب کے لیے بھی انہوں نے کہہ دیا تھا نا کہ یہ پیغمبر ہے. وہ پیغمبر کوئی نبیوں کے معنوں میں نہیں انہوں نے کہا, یہ اردو میں ایک لینگویج بولی جاتی ہے, امن کا دائی, امن کا پیغام لانے والا, امن کا پیغمبر. عربی زبان میں بھی یہ اس طریقے سے بولا جاتا ہے. لیکن اشرف تھانوی صاحب نے اپنے بابے کو بچانے کی خاطر کہا کہ اس صحابی نے کہا تھا انی رسول اللہ. نہیں, اس نے کہا تھا انی رسول اللہ علیکم, میں رسول اللہ کی طرف سے رسول بنا کر نمائندہ بنا کے بھیجا گیا ہوں. یہاں چشتی رسول اللہ ڈائریکٹ آیا ہے, لیکن بابے کو بچانا تھا اور اپنے آپ کو ذلیل کروانا تھا. ہو گئے. انہوں نے کہا اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ یہ پوچھیں گے کہ اس طرح کا کام کرنے کی بزرگوں کو کیا ضرورت تھی, تو انہوں نے کہا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, یہ انہوں نے خاص مجلس کے اندر ایسی بات کی ہے, کوئی عوام میں تو نہیں کی. اور بھائی کتابیں تو عوام میں لکھ کے پھینکی ہے نا, ٹھیک ہے, ادھر یہ بکواس کرتے مر جاتے ہیں آرام موت, کوئی مسئلہ نہیں تھا. تم یہ واقعات لکھ کے بانٹ رہے تو پبلک میں ہو, تو خاص لوگوں کی مجلس تو نہ رہی, عوام کو لکھ کے دیا نا یہ ملفوظات. اور ملفوظات جمع کیے ہیں کس نے, فرید الدین گنج شکر کے جو مرشد ہے نا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, یہ کاکی پنجابی والا نہیں ہے, انہوں نے جمع کیا ہے, کسی عام بندے نے نہیں, اور عوام میں انہوں نے پھیلا دیا. پھر تیسرا جواب دیا تھانوی صاحب نے کہ یہ امتحان انہوں نے اس لیے لیا کہ تاکہ اگر راسخ العقیدہ ہو تو میری مجلس میں رہے, اور اگر ویسے مجھے چیک کرنے آیا تو مجھے چھوڑ کے بھاگ جائے. یعنی ان کا, یعنی اس کا اگر دماغ کھلا ہوا ہے تو مجھے چھوڑ کے بھاگ جائے, اگر دیوبند دماغ بند ہے تو بیٹھا رہے. یہ مطلب ہے. مجھے بتائیں کوئی مسلمان آپ کو کوئی آ کے کہے, میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں, آج اگر پیپلز پارٹی کے کسی نمائندے کو کوئی کہے کہ تم زرداری رسول اللہ پڑھو, وہ نماز بھی نہ پڑھتا ہو, کہے گا زرداری صاحب میں تھوڑی گل نہیں مننی. یا خان صاحب کے ماننے والے خان رسول اللہ, یا نواز شریف صاحب کے ماننے والے نواز رسول اللہ, ناٹ ایٹ آل. تو کہتے ہیں یہ چیک کرتے تھے اس طریقے سے کہ وہ واقعی ہمارے قابل ہے کہ نہیں, دماغ مکمل طور پہ بند ہوا ہے کہ نہیں, پھر انہوں مرید کریے. ہاں ظاہر ہے یہی مطلب ہے. راسخ العقیدہ, کتنا موٹا لفظ بولیں گے. اللہ کے بندو, حضرت ابو بکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام اجمعین نے کبھی اپنے ناموں کا کلمہ پڑھوایا راسخ العقیدہ چیک کرنے کے لیے؟ تم لوگوں کو شرم بھی نہ آئی, اور الٹا آج تک دفاع کر رہے ہیں. بریلویوں نے تو غلط طریقے سے دفاع کیا نا, انہوں نے کہا جی وہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا ہوا ہے, بخاری میں تعلیقاً موجود ہے, مولا علی کا قول, اور نبی الاسلام سے مرفوع جامعہ ترمذی میں ثابت ہے, ایک سویا ہوا شخص اور ایک نابالغ, اور تیسرا جو مجنون ہے, پاگل ہے, جس کو ایک کلندر مجذوب بھی کہتا ہے, سیدھی طرح پاگل ڈکلیئر کرو بابیانو. تو وہ پیش کرتے ہیں, یا مسلم شریف سے وہ حدیث پیش کرتے ہیں, ایک توبہ کرنے والے کی جو مثال نبی الاسلام نے بیان کی, اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ اس نے خوشی میں کہا کہ اے اللہ
تو میرا بندہ میں تیرا رب، حالانکہ کہنا تھا کہ میں تیرا بندہ تو میرا رب. آگے الفاظ ہے من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی، وہ بولنا وہ نہیں چاہ رہا تھا. یہاں تو ڈائریکٹ خواجہ صاحب نے کہا پڑھ. اور پھر ٹیکنیکلی آپ دیکھیں یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کوئی جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھوایا کہ جرمنی چلا جائے تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، اس کا ایمان بھی فارغ ہو جائے گا، اور تمہارے بابے سچی مچی پڑھوائیں اور ان کا اپنا ایمان بھی نہ جائے اور چاچی بھی فارغ نہ ہو تمہاری. ہونا تو چاہیے تھا کہ وہ چاچو چشتی کہتا، چشتی چاچو، کہ پہلے تو میں اپنی جڑی چاچی تیری فارغ ہوئی ہے میں نکاح دوبارہ کراں گا، بلکہ چاچیاں ہوں گیا ایک سے زیادہ ہی کرتے تھے، چاچیاں میں پہلے سنبھالاں گا اور پھر میں خود بیعت کروں گا کیونکہ میری بیعت ٹوٹ گئی، میں نے کفر تجھ سے بکوایا تھا تو اس کی وجہ سے میری اپنی بیعت ٹوٹی، میں خود پہلے بیعت کروں گا پھر تجھے مرید کروں گا. ٹیکنیکلی سپیکنگ تصوف کی لائن میں وہ بیعت بھی نہیں کر سکتا تھا. کہتے ہیں بعد میں کہہ دیا نا کلمہ وہی تھا. بھئی اس طرح کہنے سے توبہ نہیں ہوتی، پہلے کہنا پڑے گا میں نے کفر بکوایا تھا، میں توبہ کرتا ہوں اور خود کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں، اپنا تجدید نکاح بھی کرتا ہوں، تجدید بیعت بھی کرتا ہوں، پھر تجھے بیعت کروں گا. تو جعلی بات، جعلی دفاع.